والدین کا نیک اولاد کے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. آج ہم دیکھتے ہیں تمام کے اور اس معاشرے میں جو اب چل رہی ہے سینچری، اللہ کی قسم جتنا مسئلہ اولاد کا ہے کوئی مسئلہ نہیں. لوگ کس طرح سے ڈاکٹروں کے پاس چیک اپ ہو رہے ہیں، کس طرح سے چکر لگ رہے ہیں، لیکن اولاد نہیں ہو رہی. اور ہم دعا ہی نہیں کرتے. دعا ایک ایسی چیز ہے جو تقدیر بدل دیتی ہے، وہ اولاد نہیں دے گی آپ کو اللہ سے. ہم نیک اولاد کی دعا کرتے ہی نہیں ہیں. دعا کرتے ہیں اولاد کی، نیک اولاد کی نہیں دعا کرتے. اللہ مجھے اولاد دے، دعائیں کر کر تھک جاتے ہیں. اگر ساتھ نیک لفظ لگا لیں تو اس میں کیا حرج ہے کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. اور اگر اللہ نے اولاد دے دی، اللہ نے کوئی ہمیں پتہ نہیں کہ کون سی گھڑی قبولیت کی ہے، اور اللہ نے آپ کی زبان سے نکلی دعا اپنی بارگاہ میں قبول کر لی. اور اگر وہ اولاد نیک نہ ہوئی، وہ اولاد فرما بردار نہ ہوئی، وہ اولاد کہا ماننے والی نہ ہوئی، تو پھر کیا کریں؟ اس کی ہمارے معاشرے میں سخت قسم کی کمی ہے کہ ہم نیک اولاد کی دعا نہیں کرتے، کہ اللہ سے ہم نیک اولاد کی دعا کریں. اور ہمارے اندر ایک چیز بہت زیادہ عام ہے، خصوصاً ینگ جنریشن جتنی بھی ہے. اب جس کا نکاح ہو جاتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد پوچھتے ہیں کہ جی گڈ نیوز کب ہے، گڈ نیوز کب ہے؟ اللہ نے گود ہری کی کہ نہیں کی؟ اللہ نے کوئی سلسلہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ گڈ نیوز کب ہے؟ اب میرے بھائیوں، اگر اللہ نے وہ اپنا بندہ وہ کہتا ہے کہ میں تو کوشش کر رہا ہوں، اب اس رب کے ہاں میری اولاد ہی نہیں رجسٹرڈ ہوئی تو مجھے کیسے مل سکتی ہے؟ اور اس اولاد کو لینے کے لیے پھر ہم دوسرے راستے اختیار کرتے ہیں، کبھی کس پیر کے پاس، کبھی کہاں پر، کبھی کون سے پیر کے پاس جا کے دعائیں مانگ رہے ہیں، کبھی کس کا دھاگا باندھ رہے ہیں، کبھی کس پیر کے پاس جا کے چادریں چڑھا رہے ہیں، کبھی کس دربار پہ جا کر دیگیں چڑھا رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے. یہ لفظ تو میں نے بول دیا کہ اے اللہ اولاد دے دے، وہاں پر جانے کا مقصد تو اس پیر سے مانگنا ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، جو اولاد مانگی ہی شرک کے طریقے سے گئی ہے تو وہ اولاد کیا پیدا ہوگی اور وہ کیا فرما برداری آپ کی کرے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ کہا ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد دے. وہ رب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ رب جو اماں حوا کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کر سکتا ہے، وہ رب جو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ رب تمہیں اولاد نہیں دے سکتا؟ وہ رب اس کام پہ قادر نہیں رکھتا کہ وہ تمہیں اولاد دے دے؟ لیکن اللہ رب العزت نے ایک ٹائم پیریڈ متعین کر دیا ہے کہ اگر میں نے فلاں بندے کو اتنے سال بعد دینی ہے تو تب ہی ملے گی. اور اگر اللہ رحمت کرنا چاہے تو پہلے سال میں ہی اللہ رب العزت اولاد سے نواز دے. اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اسی اولاد کو فتنہ بھی تو کہا گیا ہے نا. مال ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اسی مال کو فتنہ بھی تو کہا گیا ہے نا. تو میرے بھائیوں، آپ سے دعا یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ اللہ سے نیک اولاد کی دعا کریں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے سورہ غافر میں کیا فرمایا؟ میں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ذریت کا لفظ اختیار کیا کہ اللہ مجھے اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا. ذریت کا لفظ اختیار کیا یہاں پر.